بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جاپان نے اپنی خوراک کی صنعت کو تحفظ دینے کے لیے بیجوں اور پودوں کی غیر قانونی برآمد پر 10 سال تک قید یا $96,000 جرمانے کی سزا کا اعلان کیا ہے۔ سنگاپور لیبارٹی میں تیار کردہ گوشت فروخت کے لیے پیش کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ایڈجسٹ کمپنی نے بتایا کہ ان کی کمپنی نے سنگاپور فوڈ ایجنسی سے منظوری کے بعد لیبارٹی میں تیار کردہ گوشت سے چکن بائٹس تیار کیے ہیں اور انہیں ملک بھر میں لانچ کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر اس گوشت کی قیمت عام چکن جتنی ہو سکتی ہے، لیکن جب پیداوار بڑھ جائے گی تو قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ اس بل کو مسترد کر دیا ہے جس میں اقوام متحدہ کو تنصیبات کے معائنے کو معطل کرنے اور یورینیم کی افزودگی کو بڑھاوا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کا بل ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے معاہدے کی بحالی اور امریکی پابندیوں میں نرمی کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوستو، پارلیمنٹ سے منظور کردہ بل میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے کیے جانے والے معائنوں کو معطل کر دیا جائے گا، اور اگر یورپی ممالک ایران کے تیل اور بینکاری کے شعبوں پر سخت امریکی پابندیوں کو کم کرنے میں ناکام ہو گئے تو ایرانی حکومت سے افزودگی کو 20% تک بحال کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ان کی انتظامیہ اس بل کو منظور نہیں کرتی اور اسے سفارتی سرگرمیوں کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج ہم ایٹمی میدان میں ماضی کی نسبت زیادہ مضبوط ہیں۔ مغربی انٹیلیجنس ادارے محسن فخری زادہ کو ایرانی پروگرام کا خالق قرار دیتے ہیں اور ان کی موت کو ایرانی پروگرام کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھتے ہیں۔ جاپانی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا سے متاثر ہونے والے شخص کے جسم میں 6 ماہ تک اینٹی باڈیز موجود رہتے ہیں جو اسے مزید کورونا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جاپان کی یونیورسٹی یوکوہاما سٹی اور دیگر محققین نے حال ہی میں تحقیقی مطالعہ کیا ہے جس کے دوران 20 سے 70 سال کی عمروں کے 376 افراد کے خون کے نمونے حاصل کیے گئے۔ تحقیقی ماہرین کے مطابق جن لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کیے وہ کم از کم 6 ماہ قبل کورونا سے متاثر ہوئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن افراد میں کورونا کی سنگین علامات تھیں عموماً ان میں زیادہ قوی اینٹی باڈیز پائی گئیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں تجزیے سے اشارہ ملتا ہے کہ ان اینٹی باڈیز کے حامل افراد کو کم از کم اگلے 6 ماہ انفیکشن کا خطرہ نسبتاً بہت ہی کم ہوتا ہے۔ معروف ریسلر پیٹ پیٹرسن 79 برس کی عمر میں چل بسے۔ WWE ہال آف فیم میں شامل ریسلر پیٹ پیٹرسن مختصر علالت کے بعد چل بسے۔ ان کا کیریئر 6 دہائیوں پر محیط تھا۔ پیٹرسن نے 1984 میں رنگ کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے فلسطینی لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن کے موقع پر کہنا تھا کہ چائنا فلسطین کے مسئلے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک ہمیشہ سے بین الاقوامی انصاف اور اخلاقیات کی پاسداری کرتا آیا ہے، فلسطینی لوگوں کی اپنے ملک کے جائز حق کی بحالی اور مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو پھر سے بحال کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ان کی مدت میں اگر ایران معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کرنے کو تیار ہوتا ہے تو امریکہ دوبارہ سے ایٹمی پروگرام بحال کر دے گا۔ جو بائیڈن نے شرط رکھی ہے کہ اس کے لیے ایران کو مواد کی ذخیرہ اندوزی کی سرگرمیوں کو چھوڑ کر معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کو آگے کی بات چیت سے قبل اپنے بین الاقوامی وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ صدارتی مہم کے دوران بھی امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ معاہدے کو پھر سے بحال کرنے کی بات کی تھی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں صدر ٹرمپ نے معاہدے کو ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ معاہدہ کالعدم سمجھا جانے لگا تھا۔
ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے کورونا کی عالمی وبا کے منفی اثرات کے رد عمل میں حکومت افغانستان کی مدد کے لیے 10 کروڑ امریکی ڈالر گرانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ بینک نے بدھ کے روز کہا کہ کاروباری لاک ڈاؤن، گھریلو آمدنی میں شدید گراوٹ اور علاقائی تجارت اور ترسیلات زر میں مندی کی وجہ سے کورونا بیماری کے دوران افغانستان کا معاشی منظرنامہ بگڑ چکا ہے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی اور وزیر دفاع بینی کے مابین بلو وائٹ حکومتی اتحاد ٹوٹنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ بدھ کو پہلی بار اپوزیشن کی طرف سے پارلیمان کو تحلیل کرنے کی درخواست پر ووٹنگ ہوگی۔ حکومتی اتحاد میں شامل وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت موجودہ پارلیمان کو تحلیل کرنے کے حق میں ووٹ دے گی۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج کا 7واں روز بھی گزر چکا ہے۔ کسانوں نے دہلی کے ایک روڈ کو احتجاجاً بند کر دیا۔ کسان نئے زرعی قوانین کے خلاف سراپے احتجاج ہیں۔ کسانوں نے اہم شاہراہیں بند کرنے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ اس سے قبل دوستوں، بھارتی حکومت اور کسان رہنماؤں میں مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد عدالت نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے سیاسی جلسوں اور مذہبی اجتماعات پر پابندی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ ملک میں بڑے اجتماع سے کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے، اس لیے NCOC کو حکم دیا جائے کہ وہ آؤٹ ڈور جلسوں سے متعلق گائیڈ لائن پر پابندی کروائے، اور پیمرا کو حکم دیا جائے کہ کورونا گائیڈ لائن کی خلاف ورزی والی خبر چینلز کو چلانے سے روکے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہم نے تو حکم دے دیا ہے، اگر ایگزیکٹو اس پر عمل نہیں کروا پا رہی تو یہ ایگزیکٹو پر ہے۔ یہاں پارلیمنٹ ایگزیکٹو ہے، اگر سوسائٹی بھی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی تو عدالت کیوں مداخلت کرے؟ عدالتی حکم پر کوئی عمل نہیں کرا رہا اور سیاست میں مشغول ہیں تو ہم کیوں مداخلت کریں؟ پٹیشنر کو پارلیمنٹ میں اعتماد کرنا چاہیے اور وہیں اس کا حل نکل سکتا ہے۔ اس قسم کے معاملات عدالت میں نہیں آنے چاہیے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہماری عام پبلک بھی SOPs پر عمل نہیں کر رہی، پارلیمنٹ خاموش، ایگزیکٹو بھی عمل نہیں کرا رہی، شہری بھی نہیں کر رہے، تو ہم کیوں غیر ضروری مداخلت کریں؟ وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی افراد کے لیے 2000 روپے ماہوار وظیفے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد کو ماہانہ 2000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ یہ معذور افراد کی بہتری کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ مخصوص افراد کے لیے نئی حساس کفالت پالیسی سے 2 ملین خاندان مستفید ہوں گے۔ ایران نے امریکی جارحیت کی صورت میں متحدہ عرب امارات پر براہ راست حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کی موت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں ایران نے ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی آرمی کے نائب سپریم کمانڈر محمد بن زید سے براہ راست رابطہ کیا ہے۔ حالانکہ اسرائیلی خفیہ ادارہ محسن فخری زادہ کو مارنے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے، لیکن ایران کو خدشہ ہے کہ امریکہ میں عنقریب عہدے سے سبکدوش ہونے والے صدر ٹرمپ ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ انہی خدشات کے پیش نظر ایران نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید سے براہ راست رابطہ قائم کر کے انہیں آگاہ کر دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر امارات سے امریکہ نے جارحیت کی تو ایران براہ راست متحدہ عرب امارات پر حملہ کر دے گا اور متحدہ عرب امارات کو فخری زادہ کی موت کا ذمہ دار تصور کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے اس براہ راست رابطے سے متعلق ابھی کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ کافی اور چائے دنیا میں سب سے زیادہ پیے جانے والے مشروب ہیں۔ دونوں ہی نہایت ہی پاپولر ہیں۔ یہ آپ کے جسم میں توانائی کی سطح بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں اینٹی آکسیڈنٹس کی بھی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو انسان کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کافی اور چائے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا جو سیر پر نکلا، راستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھا اور گرم پانی پینے کے لیے منگوایا۔ وہاں ایک پودے کا ایک پتا اس پانی میں گر گیا اور پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے سونگھا تو خوشبو بھی بھلی معلوم ہوئی، چکھا تو ذائقہ پسند آیا۔
بس پھر ان پودوں کے پتوں کا استعمال شروع ہو گیا جو اصل میں چائے کے پتے تھے۔ کافی ہم تک کیسے پہنچی یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ کالدی نامے ایک چرواہے کی بکریوں نے آس پاس لگی جھاڑیوں کے کچھ بیج کھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وجد میں آ کر کودنے لگی۔ چرواہا بکریوں کی اس حرکت سے بڑا پریشان ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے بھی ایک بیج چبا ڈالا اور وہ اسی کیفیت سے دو چار ہو گیا۔ یہ تھا کافی کا بیج جس میں سرور انگیز کیفیت پائی جاتی ہیں۔ آج بھی جب بدن میں خون کا دباؤ کم ہو جائے تو کافی کا ایک کپ خون کے دباؤ کو اوپر لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 15ویں صدی میں بابا بودن نامی ایک فقیر عربستان کے ملک یمن سے کافی کے 7 بیج کمر بند میں چھپا کر بر صغیر میں لایا۔ بعد ازاں یہاں چھوٹے پیمانے پر کافی زراعت کا آغاز کیا گیا۔ 1840 میں پہلی بار بر صغیر کے جنوبی علاقے کرناٹک میں کافی کی زراعت اور پیداوار بڑے پیمانے پر ہونے لگی۔ دوستو، کافی کی ایک پیالی میں 11% وٹامن B2، 6% وٹامن B5 اور 2% میگنیشیم ہوتی ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدن میں چربی کم کرنے میں مددگار ہے اور جگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ کافی اور چائے دونوں ہی انسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگرچہ کافی اور چائے دونوں میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں لیکن کافی میں زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ کیمیائی مرکبات ہوتے ہیں جو آپ کے بعض حالات میں کینسر یا شوگر جیسے امراض کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ کافی پیتے ہوئے اینٹی آکسیڈنٹس کے فوائد کے حصول کے لیے اعتدال پسندانہ رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ مقدار سے صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ چائے اور کافی میں سے کون سی چیز زیادہ مفید ہے؟ تاحال واضح طور پر کسی ایک کا نام لینا ممکن نہیں ہے، اس کا انحصار آپ کی صحت پر ہے۔ اگر آپ محظوظ ہونا چاہتے ہیں تو کافی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔